ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے۔ اب دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کو بھی ہم جو ہے بالکل اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبول اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقتوں اور قوتیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اور بخشی ہوئی طاقت سے بندوں کی امداد کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ہمارا عقیدہ۔ ہم یہ نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، مدد کریں گے تو صرف غوث پاک کریں گے، مدد کریں گے تو خواجہ غریب نواز کریں گے، یا مدد کریں گے تو فلاں ولی کریں گے، اللہ تو مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مانگنا ہے تو صرف بزرگوں سے مانگو۔ ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے لیکن بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے مگر رسول اللہ کے وسیلے سے مانگتے، اور جب کسی بزرگ سے بھی اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں یا ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرے کا بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھ کرتے۔ یہ ہمارے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے واضح طور پر یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین ذات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا جو مقام ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر بے عطا الہی ذرہ برابر بھی اختیار و تصرف نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تصرف فرماتے ہیں، حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، حضور کو جو اختیارات ہے وہ اللہ کی بخشش اور عطا سے ہے۔ یہ ہے الامن والعلا۔ اس طرح الدولت المکیہ بھی اعلیٰ کی ایک کتاب ہے جو حرم میں کعبے کے اندر ہی اعلیٰ حضرت نے اس کو تحریر کیا تھا، حرم کعبہ میں۔ اس پہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا چاہے علم ہو یا تصرف ہو، یہ ماننا کہ اللہ کی عطا کے بغیر حضور کو علم ہے، یا یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر جو ہے تصرف کرنے کا اختیار رکھتے، اعلیٰ حضرت واضح طور پہ فرماتے کہ ایسا عقیدہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے۔ یقیناً ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب اختیار ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، مگر یہ سارے علوم اور سارے تصرفات اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آئیے میں آپ کو قرآن عظیم کی ایک دلیل دیتا چلتا ہوں۔ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 150 ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں، یعنی ایک مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے، ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پھر فرماتے وَأَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، وہ اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، جو ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ فرماتے میں ان کو جو ہے شفا دیتا ہوں، میں ان کو شفا بخشتا ہوں، ان کی بینائی ان کی لوٹا دیتا ہوں، ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہوں۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں، صرف اندھوں کو نہیں بلکہ جو کوڑ کے مریض ہیں ان کو بھی اچھا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو مردہ ہے ان کو میں زندہ کرتا ہوں، مگر کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت بریلی مکتب فکر کا ہے کہ انبیاء اگر مردے جلاتے ہیں تو یہ اختیار تو اللہ نے دیا مگر یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ان کی ذاتی وہ تصرف نہیں ہے۔ اگر وہ کسی مادرزاد اندھے کو بینا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مانگے تو وہ دیتے ضرور ہے مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن سے ذرہ برابر بھی ہمارا عقیدہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ آئیے اب صحیح بخاری سے ایک حدیث دیکھ لیں گے۔ صحیح بخاری اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، صحیح بخاری کتاب العلم، باب حفظ العلم، حدیث نمبر 119۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں لیکن وہ ساری حدیثیں میں بھول جاتا ہوں، یعنی یادداشت ان کی اس وقت بہت کمزور تھی ابو ہریرہ کی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے حدیث تو بڑی کثیر سنتا ہوں
لیکن حضور میں ان حدیثوں کو بھول جاتا ہوں۔ قال ابو سدردہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، جو چادر وہ پہنے ہوئے تھے سرکار نے کہا اس چادر کو پھیلا دو۔ فباسطہ، اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر پھیلائی، قال فغرفا بیدیہ، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لیا اور کوئی شے جیسے میری چادر میں ڈالی، وہ جو چیز ڈالی وہ دکھ نہیں رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ میری چادر میں نے چادر پھیلائی، حضور نے وہ چیز کوئی شے اپنے دستے مبارک سے میری چادر میں ڈالی۔ ثم قال، پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا ضمہ، اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اپنے سینے سے اس کو چمٹا لے، اپنے سینے سے گویا اس کو ملا لے۔ فضممتہ فما نسیت شیئا بعدا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور خدا کی قسم اس کے بعد میں پھر کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ ابو ہریرہ کا کیا عقیدہ پتہ چلا بھائی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یادداشت بھی عطا فرماتے ہیں، علم بھی عطا فرماتے ہیں، حضور سے مانگنا بھی جائز ہے، تبھی تو مانگ رہے ہیں۔ کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، اور رسول اللہ یہ نہیں فرماتے جاؤ فلاں دوا کھا لو، فلاں جڑی بوٹی لے لو، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اختیار بتاتے، کہتے ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، چادر پھیلا دی، اپنے دستے مبارک سے دیا، گویا غیب سے کوئی چیز لے رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں۔ اب چادر سمیٹ لو، سینے سے لگا لو، چادر سمیٹ لی گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر میں حضور نے نہ جانے کیا ڈالا، میں نے سینے میں سے اس کو چمٹایا، سینے میں کیا داخل ہوا، حضور کی عطا کردہ کون سی شے تھی نہ جانے، مگر تاثیر یہ ہوئی کہ پھر کبھی اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بولا۔ یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، پتہ نہیں وہابی جی کو یہ بخاری میں کیوں نہیں ملتی، اللہ جانے یہ بخاری کیوں کیا پڑھتے، بخاری میں صرف رفدین کی حدیثیں پڑھتے، باقی کچھ دیکھتے نہیں بیچارے۔ پھر اس کو امام مسلم بھی لائے ہیں اپنی صحیح میں، کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6291 کے تحت۔ امام ترمذی نے بھی اس کو اپنی سنن میں لایا کتاب المناقب حدیث نمبر 3834 کے تحت، یعنی بخاری مسلم ترمذی یہ تین تو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، یہ تین کتابوں میں تو کم سے کم یہ حدیث موجود ہے، مگر وہابی جی کی نظر سے حدیثیں نہیں گزریں گی۔ امام ابو یعلا بھی لائے ہیں اس کو المسند میں جلد نمبر 11 صفحہ 121 حدیث نمبر 6248۔ امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 375 حدیث نمبر 811۔ امام حیثمی بھی لائے ہیں اس کو مجمع الزوائد میں جلد 9 صفحہ 448 حدیث نمبر 15995۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ کہیں گے نہیں دیکھے صاحب اگر ابو ہریرہ نے مانگا تو حضور حیات تھے تو دعا کے لیے کہا نا، اب رسول اللہ نے دعا کر دی، بات اس میں کون سا حضور کا اختیار آ گیا صاحب، حضور حیات تھے تو حضور سے مانگا، مرنے کے بعد نہیں مانگ سکتے، وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے، تم تو یار ولیوں کے مرنے کے بعد مانگنے چلے جاتے ہو، مردہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو آئیے ذرا آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں، دیکھ لیجئے یہ 5ویں جلد ہے ابن ابی شیبہ کی، اور پھر یہ حدیث کتنی کتابوں میں ہے آگے انشاءاللہ میں بات کروں گا اس پر۔ امام ابن ابی شیبہ جن کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام ابو داؤد کے استاد، تین بڑے جلیل قدر ائمہ کے استاد ہیں، باقی تو بہت سارے کئی امام جو ان کے شاگرد رہے، لیکن یہ تین جو ہے جلیل قدر ائمہ ہیں جن کے یہ استاد رہے۔ امام ابن ابی شیبہ ان کی المصنف کتاب الفضائل عمر ابن الخطاب حدیث نمبر 32665۔ امام ابن ابی شیبہ کا حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں حدثنا ابو معاویہ، حدیث بیان کی ہم سے ابو معاویہ نے، عن الاعمش انہوں نے روایت کی اعمش سے، عن ابی صالح وہ روایت کرتے ابی صالح سے، عن مالک الدار اور وہ روایت کرتے حضرت مالک الدار سے، قال وقانا خازن عمر علی الطعام، کہتے کہ مالک الدار سے روایت ہے جو حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں جو ہے وہ اس کے انچارج تھے، یعنی وزیر فوڈ جس کو بول سکتے ہیں، منسٹر آف فوڈ، کیا بولیں گے اردو میں اس کو یار، طعام مطلب کھانے پینے کے جو غلہ ہوتا ہے اس کے وہ نگران تھے، اس کے مطلب اس کے وزیر تھے، وہ منسٹر آف فوڈ، اس کو اب یہ بحث سے اچھا لفظ نہیں مل رہا ہے، ہاں نہیں بیت المال نہیں ہوتا ہے وہ، یعنی اناج کے جو بھنڈار ہوتے ہیں اس کے نگران تھے وہ مالک الدار، ان سے یہ حدیث روایت ہے فاروق اعظم کے زمانے میں وہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کے جو ہے وہ نگران تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر، کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بڑا سخت قحط پڑا، اور یہ کون سا قحط تھا ذرا اس کی تفصیلات آپ سماعت فرما لیں، یہ تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں اس کا بڑا ذکر آتا ہے، اور یہ بڑا سخت فاروق اعظم کے دور خلافت میں قحط پڑا تھا 18 ہجری میں، یعنی حضور کے وصال کے 8 سال کے بعد، سرکار کے وصال کے 8 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلے کی اور اناج کی کمی ہو گئی، لوگ فاقے کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور لوگ جو ہے بھوک مری کا شکار ہو گئے، اتنا سخت قحط پڑا کہ اس کو عام الرمادہ کا نام دیا گیا، یعنی ہلاکت والا قحط، لوگوں کو مارنے والا قحط۔
تو 3 سال یہ غالباً یہ جو ہے قحط رہا. تو حضرت مالک دا روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ قحط پڑا، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو ایک شخص جو ہے وہ حضور کی قبر پر حاضر ہوئے. اب یہ کون تھے؟ یہاں تو حدیث میں رجل لفظ آیا ہے کہ ایک شخص، لیکن شارحین حدیث نے یہاں پر واضح کیا، جیسے امام ابن حجر عسقلانی ہیں اور امام بدر الدین عینی ہیں، بہت سارے محدثین نے واضح کیا کہ وہ شخص جو تھے حضور کی قبر پر حاضر ہوئے، حضور کی قبر پر گئے، ان کا نام تھا حضرت بلال ابن حارث المزنی. تو صحابہ کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہے اس وقت. یہ صحابی رسول حضرت بلال ابن حارث المزنی یہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں. فقال یا رسول اللہ، اور حضور کے روضے پہ جا کے حضور کو عرض کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، دیکھیے آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے. بتائیے کوئی صحابی کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے، کوئی صحابی شرک کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے. اور یہاں ٹھہر کر میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ 3 سال جو قحط پڑا کسی صحابی نے اللہ سے دعا نہیں کی ہوں گی؟ بولیے بھائی، کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی؟ مگر دعائیں قبول نہیں ہوئی صاحب. اللہ کی بارگاہ میں تو سب نے دعائیں کی ہوں گی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی ہوں گی، مگر رب تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہتا تھا کہ تم دعائیں تو کر رہے ہو، مگر تمہاری دعا اس وقت تک میں قبول نہیں کرتا جب تک میرے محبوب بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا دے، میرے محبوب کی بھی شفاعت اور سفارش اس دعا میں شامل نہ ہو جائے. یہ بتانا یہ مقصود تھا، یہ حکمت الہی تھی. کیا صحابہ نے 3 سال دعا نہیں کی؟ یقیناً کی، مگر بارش نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جب یہ صحابی گئے پر جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یعنی یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ وصال کے بعد یا سے بھی خطاب کرنا جائز ہے. جیسا کہ کہتے ہیں کہ صاحب زندے کو یا کہیے، جو انتقال کر گئے ان کو یا مت کہیے. یہاں وہ یا رسول اللہ کہہ رہے، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، اپنی امت کو پانی دیجئے. کیوں؟ فانہم قد ہلکوا، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کی امت تباہ اور ہلاک ہو رہی ہے. فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، اور وہ جب حضرت بلال ابن حارث گھر لوٹ آئے اور سو گئے، یہ دعا کر حضور کے روضے پہ دعا کی، حضور سے التجا کی، استغاثہ کیا، گھر آئے سو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے. اور حضور نے خواب میں آ کے کیا فرمایا؟ اتی عمر فاقرہ السلام، کہا کہ جاؤ عمر کو میری طرف سے سلام کہنا. کیونکہ حضرت عمر بہت پریشان تھے، خلیفہ وقت تھے، سب سے زیادہ تو وہ پریشان تھے کہ بھائی یہ رعایا کا میں کیا مطلب، ان کو کیسے اناج دوں گا میں، ان کو کیسے ان کی زندگی کی حفاظت کی جائیں گی، کیونکہ کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، قحط اتنا سخت ہے. تو اللہ کے نبی آیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُونَ، اور عمر کو یہ خبر دے دو کہ بارش تمہیں دی جائیں گی، بارش عطا کی جائیں گی. وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْقَيْسَ وَعَلَيْكَ الْقَيْسَ، اور جاؤ عمر سے یہ بھی کہنا کہ بردباری اختیار کرے، بردباری اختیار کرے، دانائی اختیار کرے. یہ نصیحت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، وہ شخص یعنی حضرت بلال ابن حارث حضرت عمر کی خدمت میں آئے اور جو کچھ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا وہ حضرت عمر کو بتایا، اس کی خبر دی. فَبَكَى عُمَرَ ثُمَّ قال، حضرت عمر یہ خبر سن کر، حضور کی یہ بشارت سن کر رونے لگے. ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا ربی لا علو الا ما عززت عنہ، اے پروردگار عالم بے شک تو جانتا ہے کہ میں کوتاہی نہیں کرتا مگر وہ کہ جہاں میں عاجز ہوں، جہاں میرا بس نہ چلے، ورنہ میں اپنی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں کرتا. تو اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ پھر صبح جب ہوئی، خواب بشارت ہوئی اور حضرت عمر کو انہوں نے خواب کا خبر دی، تو اسی دن پھر اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا. پھر تو گویا یہ خواب کی صداقت بھی ظاہر ہوئی، اور یہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو حدیث کو لکھا. اور پھر حدیث ضعیف بھی نہیں ہے جناب، یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ابن ابی شیبہ کے علاوہ اس کو امام طبری بھی لائے ہیں. دیکھیے تاریخ طبری بھی اس وقت میرے پاس اوریجنل رکھی ہوئی ہے، یہ ہے تاریخ طبری. یہ سب پہلے کے محدثین ہیں، یہ اس وقت کے جب اہل حدیث کا وجود بھی نہیں تھا، غیر مقلد کی جماعت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے کے محدثین ہیں. امام ابن جریر نے اس کو تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 509 پہ لکھا ہے. امام بہقی نے اس کو دلائل النبوت میں لایا جلد 7 صفحہ 35 حدیث نمبر 3030 کے تحت. ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا تاریخ دمشق جلد 44 حدیث نمبر صفحہ نمبر 345 پر. اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الصحاب جلد نمبر 3 صفحہ 1149 پہ لکھا. اس کو امام ابن عصیر نے اپنی الکامل جلد 2 صفحہ 597 پہ لکھا. اس کو امام تقی الدین السبکی نے اپنی کتاب شفاء السقام صفحہ نمبر 381 پہ لکھا.
اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب علی صحابہ فی تمیز الصحابہ جلد 6 صفحہ 164 رجال نمبر 8350 پہ لکھا ہے۔ اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 575 حدیث نمبر 1010 کے تحت لکھا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام قسطلانی نے بھی اس کو اپنی کتاب الموحب اللدنیہ جلد 4 صفحہ 276 پہ لکھا۔ حضرت امام سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1374 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الجوہر المعین صفحہ نمبر 152 پہ لکھا۔ اس کو صاحب کنز العمال نے اپنی کتاب کنز العمال جلد 8 صفحہ 201 حدیث نمبر 23,000 حدیث نمبر 23,530 پہ لکھا۔ امام زرقانی بھی اس کو لائے شرح المواہب جلد 11 صفحہ 150 پر۔ حضرت علامہ شیخ محمد عابد الانصاری انہوں نے اپنی کتاب التوسل صفحہ 71 پر لکھا، اور خود غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے علامۃ الدہر ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتصاء الصراط المستقیم صفحہ نمبر 374 پہ لکھا۔ ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 205 پر لکھا، اور ابن کثیر بھی اس روایت کو لکھ کر کہتے ہیں ھذا اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ ابن کثیر کی البدایہ اس وقت میرے ہاتھ میں، البدایہ والنہایہ تاریخ پر بڑی عظیم کتاب ہے یہ، اور غیر مقلدین کے تو بہرحال ابن کثیر جو ہے بڑے فیوریٹ اور بڑے مسلم علامہ ہیں۔ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اس کی 7ویں نمبر کی جلد ہے، 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 43 ہے۔ غزوہ یمامہ واقع ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، اور واقعے کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ مسلمہ قذاب کر کے ایک شخص پیدا ہوا جس نے حضور ہی کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، مگر کہ اس سے پہلے کہ جنگ ہوتی ہے اور مسلمہ مارا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل تھی، سرکار جو ہے اسی مرض الموت میں وصال فرماتے، مگر حضرت ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ بنے تو یہ پھر جنگ ہوئی غزوہ یمامہ جس کا نام ہے۔ چنانچہ خالد ابن ولید اور حضرت حذیفہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلمہ قذاب کی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ بڑی تفصیلات ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ جو ہے وہ سالار تھے، جب ان کی شہادت ہو گئی جنگ میں، وہ شہید ہو گئے، تو حضرت خالد ابن ولید نے جھنڈا سنبھالا، اور جب جھنڈا سنبھالا تو خالد ابن ولید نے وہاں ایک نعرہ لگایا۔ اب یہ جملے ہیں ابن کثیر کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں ثم نادى بشعار المسلمین وکان شعارهم یومئذ یا محمد، کہتے ہیں کہ پھر حضرت خالد ابن ولید نے نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پھر انہوں نے مسلمانوں کا مروجہ جو اس وقت رائج تھا، جو نعرے لگایا کرتے تھے ایسے موقع پہ کہ جب سخت تکلیفیں آ جاتی، وہ نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ ان دنوں مسلمانوں کا جنگی نعرہ یہ تھا، یا محمد یا محمد، جس کے معنی ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری۔ کیوں صاحب خالد ابن ولید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غزوہ یمامہ ہو کہاں رہی ہے اور مدینہ کہاں ہے؟ فرق ہے دونوں میں، ایک جگہ نہیں ہے۔ حضور کا وصال ہو چکا ہے، وصال نبی کے بعد وہ حضور کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور ابن کثیر کے الفاظ ہے کہ یہ شعار تھا، صحابہ کا یہ دستور بن چکا تھا کہ ایسے موقع پر وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے، یعنی جب تکلیف اور پریشانی آ جاتی ان پر تو یا محمدہ کہتے تھے، اے محمد مدد کیجئے، کیونکہ یا محمدہ جو ہے یہ استعانت کے لیے آیا ہے، اس میں محمدہ کا جو لفظ ہے یا استعانت کے لیے عرف ندا ہے اس کے اندر، پکار رہے ہیں یا محمدہ یا محمدہ، اور اس میں جو ہا ہے وہ استعانت کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم مدد کیجئے ہماری، مدد کیجئے ہماری۔ اور پھر اس کو حافظ ابن جریر طبری نے بھی اس کو اپنی تاریخ طبری میں لکھا، جیسا کہ یہ اس وقت موجود بھی ہے میرے پاس، جلد نمبر اس کی 2 ہے، جلد 2 صفحہ 281 پر ابن طبری نے بھی لکھا ہے اس کو، امام ابن جریر طبری نے۔ ابن الاسیر نے بھی اس کو اپنی الکامل میں جلد 2 صفحہ 221 پر لکھا ہے۔ ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مانگے تو وہ دیتے ضرور ہے، مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن سے ذرہ برابر بھی ہمارا عقیدہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ذرا دیکھ لیں اللہ کیا فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اے لوگو، بے شک تمہارا مددگار، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، ایمان والو، تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے،
اور صرف رسول تک بات نہیں روکی گئی، آگے پھر وہ اللہ کا ارشاد بڑھتا ہے آگے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اولیاء اکرام کی جماعت جو ایمان میں مضبوط ہے، مستحکم ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے لیے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، وہ اولیاء اکرام، وہ نیک صالحین، وہ بھی تمہارے مددگار ہے۔ تین مددگار خود اللہ نے بیان فرمایا، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اللہ حقیقی مددگار ہے، اللہ کی عطا سے رسول اللہ مددگار ہے، اور رسول کے صدقے میں اولیاء اکرام بھی مددگار ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور آئیے صرف تین نہیں بلکہ اب بات اور آگے بڑھ گئی، پارہ نمبر 28 دیکھ لیں آپ، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومنین، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد فرشتے بھی ایمان والوں کی مدد پر ہے۔ فرشتے بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ایمان والوں کے مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے۔ تو اندازہ لگائیے، تو خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری مدد کرنے والے۔ اب ظاہر ہے جو مدد پر مامور ہے تو ان کو اگر مدد کے لیے آواز دی جائے، ان سے مدد طلب کی جائے، تو اس میں کون سا شرک ہو گیا جناب؟ اگر مددگار سے مدد نہ مانگی جائے تو پھر آیت پر عمل کیسے ہوا؟ پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا خود عمل کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ مصیبت میں، مشکل وقتوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور رسول اللہ سے امداد طلب کرتے، حضور سے مدد طلب کرتے، اور یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اگر نعوذ باللہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، چاہے غوث اعظم ہو یا حضرت خواجہ غریب نواز ہو یا صحابہ اکرام ہو یا انبیاء اکرام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا اگر شرک ہوتا تو رسول اللہ اس سے منع کر دیتے۔ اگر کوئی صحابی یہ مدد کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور فوراً اس سے منع نہ کرتے بلکہ توبہ کرواتے کہ شرک ہو گیا۔ 14 سال کے بعد ایک جماعت آئیں گی، نام نہاد مسلمان اور نام نہاد اہل حدیث ہوں گے، جو چیخ چیخ کے کہیں گے غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں، شرک ہے، شرک ہے، بے بس بندے ہیں یہ۔ حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث میں کیا ملتا ہے۔ اور یہ حدیث کو دیکھیں جس کو آپ کے البانی صاحب نے صحیح کہا ہے، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، ضعیف بول کر اس کا راگ آپ کے حدیث کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کے البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ذرا آئیے ذرا حدیث ملاحظہ کریں کہ حدیث پاک کیا ہے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث کتاب احوال القیامہ و بدء الخلق، اور باب ہے باب الحوض والشفاعتی، شفاعت اور حوض کا بیان، حدیث نمبر ہے 5603۔ حدیث نمبر 5603 پر یہ حدیث صاحب مشکات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وعن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدانی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، پروردگار عالم نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اور وعدہ یہ کیا کہ محبوب میں تیری خاطر تیری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دوں گا۔ 4 لاکھ لوگوں کی میں ایسی بخشش فرماؤں گا کہ نہ ان سے کوئی حساب لیا جائے گا، نہ ان سے کوئی پوچھ کی جائیں گی، نہ ان کے اعمالوں کو دیکھا جائے گا۔ 4 لاکھ لوگوں کو اللہ فرماتا ہے وعدہ کرتا ہوں حبیب کو بخش دوں گا۔ فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور عرض کیا زدنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ان 4 لاکھ جنتیوں میں اور اضافہ فرما دیجئے۔ اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے یہاں۔ ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا خود وہی عقیدہ ہے جو آج اہل سنت کا ہے، کہ اللہ نے مصطفیٰ کو یہ اختیار دیا ہے کہ حضور اگر چاہیں تو حضور بے بس نہیں ہے، اتنے صاحب اختیار ہے کہ اللہ نے اگر 4 لاکھ کا وعدہ کیا تو حضور چاہے تو ان جنتیوں کی تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ یہ مشکات کے اندر حدیث ہے اور اس کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے کرتے ہیں اللہ کے نبی ان 4 لاکھ کی تعداد میں اضافہ فرما دیجئے۔ قال وهكذا فحسب بكفيه وجمعهما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو لیا اور اس کا ایک لب بنایا، پیالے کی شکل میں اپنے ہاتھ کو اس طرح آپس میں ملا لیا، پیالے کی شکل دی اور کہا ابو بکر تم کہتے ہو، لو یہ اپنی طرف سے 4 لاکھ میں بڑھا دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ 4 لاکھ بڑھا رہے ہیں لیکن وہی نہیں آتی ہے،
जिब्रील आके नहीं कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन होते हैं जन्नतियों की तादाद बढ़ाने वाले। अगर अल्लाह ने 4 लाख का वादा किया है तो ये अल्लाह का इख्तियार है, जिसको चाहे जन्नती बनाए, जिसको चाहे जहन्नमी बनाए। आप कौन होते हैं जो 4 लाख लोगों को अपनी तरफ से जन्नत में डाल रहे हैं और इजाफा कर रहे हैं। जिब्रील नहीं आए जनाब, जिब्रील ने मना नहीं किया, वही नाजिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत गोया ज़बान हाल से बता रहा है कि लोगों समझ लो मेरा महबूब को मैंने कैसे इख्तियार दिया। 4 लाख का तो मैंने वादा कर लिया था, अब मेरा महबूब जितना चाहे उतना बढ़ाए, इधर महबूब बढ़ाता जाए, उधर मैं जन्नतियों के नाम जो है लौह महफूज पे बढ़ाता जाऊंगा। अभी 4 लाख हुजूर ने बढ़ा दिए। फिर उसके बाद हदीस के अल्फाज है, फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक फिर खड़े हुए और फिर अर्ज करते अल्लाह के नबी और इसमें इजाफा फरमा दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा देखते जाए, वो कह रहे वो देख रहे हैं कि हुजूर ने 4 तो बढ़ा दिए, अल्लाह ने 4 का वादा किया, रसूल ने 4 बढ़ा दिए, बात तो हो गई ना। लेकिन हज़रत अबू बकर बता रहे हैं कि हुजूर को ये इख्तियार है कि इसमें और बढ़ा सकते। कहा या रसूल और बढ़ा दीजिए। क़ाल वहाकज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी तरह किया, फिर हाथ मिलाया, फिर इशारा किया, कहा लो अबू बकर 4 लाख और बढ़ाए। फ़क़ाल उमर दाना या अबा बकरीन, हदीस के अल्फाज है कि फिर हज़रत उमर कहते हैं कि अबू बकर बस कीजिए, कितना आप बढ़ाएंगे, बस कीजिए। 8 बढ़ा दिए हुजूर ने, 4 का अल्लाह ने वादा कर लिया, कुल 12 लाख हो गए जिनका हिसाब व किताब नहीं होगा। अब आप इसमें कितना इजाफा कर रहे हैं, रुक जाइए। तो जब हजरत उमर ने अबू बकर सिद्दीक को रोका तो अबू बकर सिद्दीक ने उनसे शिकायत की कि उमर आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ने उन्हें इख्तियार बख्शा है, उस इख्तियार के वजह से जन्नतियों की तादाद में इजाफा कर रहे हैं, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि सब के सब जन्नत में चले जाए तो इसमें आपका क्या नुकसान है। फ़क़ाल उमर इन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इन शाअ अन युदखिलल खल्क़हुल जन्नता बिकफ़िन वाहिदिन फ़अल। हज़रत उमर ने कहा अबू बकर मेरा ये अक़ीदा नहीं है कि रसूलुल्लाह जो है जन्नतियों में इजाफा जो कर रहे हैं वो सही नहीं है या हुजूर इजाफा नहीं कर सकते, बल्कि क्या कहा, अरे अबू बकर सिद्दीक आप क्या किस्तों में बढ़वा रहे हैं। अगर अल्लाह चाहेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लब में ही हुजूर के सदके में सारी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बेकफ़िन वाहिद फ़अल, अल्लाह चाहे तो अपने नबी के एक लब में ही सबको जन्नत में डाल दे। तो रसूलुल्लाह ने तो यहाँ इतराज़ करना था, ऐ उमर तुम्हें नहीं मालूम मौलवी तौसीफुर रहमान साहब 1400 साल के बाद पैदा होंगे और वो कहेंगे मोहम्मद हो चाहे कोई भी हो, कोई नबी हो या वली हो, सब बेबस बंदे हैं, ये तो किसी को कुछ दे नहीं सकते, अता नहीं कर सकते। और तुमने इतना बड़ा दावा कर दिया कि अल्लाह चाहे तो मेरे एक लप में, मेरे एक मुट्ठी भर प्याले में सारे उम्मतियों को जन्नत में दाखिल कर दे। ऐ उमर तुम तो मुशरिक हो गए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तुम्हें तो तौबा करनी चाहिए, तुम्हें तो इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, हदीस के अल्फाज है फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा उमर, नबी ने फरमाया कि ऐ लोगो उमर ने सच कहा। अगर उमर ये कह रहा है कि अगर अल्लाह चाहे तो मेरे एक लप में सारी उम्मतियों को जन्नत में डाल दे, तो ये बेशक हो सकता है, मेरा रब भी कादिर है और वो चाहे तो मुझे ये इख्तियार बख्श सकता है कि मैं सारी उम्मतियों को जन्नत में दाखिल कर दूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ साहिब इख्तियार होना पता चल रहा है। इसको अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने भी लिखा है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, देख लीजिए। मैं वो PDF हवाले नहीं देता हूँ, ये किताबें होती है, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तब हवाले देता हूँ। ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद। अल मुसन्नफ़ जो इनकी 12 जिल्दों में आती है, इसकी 11वीं जिल्द है ये, चुनांचे 11वीं जिल्द सफ़ा नंबर 286 हदीस नंबर 20,556 पर इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने इसको लिखा और कहा ये हदीस सही है। इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल भी लाए हैं, ये मुस्नद अहमद है जनाब, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12,695 इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसको नकल किया। और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसी को एक और जगह, 2 जगह ये मुस्नद में हदीस को नकल किया है, एक जगह 12,695 और दूसरी जगह 13,700 पे जो है इसको नकल किया। और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिस सनद से लाया उसकी सनद जो है वो सही, इमाम हम्बल ने इसको फरमाया इस्नादु सहीहुन रिजालुस सिक़ात, ये हदीस सही है, इसकी सनद सही है और इसके रिजाल, इसके रावी सही है। और बल्कि इसकी जो तखारीज जिन साहब ने की, अरब के आलिम ने, उन्होंने ये भी हाशिये में लिखा कि रिजालुश शैखैन, इसके रिजाल जो शैखैन के रिजाल है, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के रिजाल है इसके। इसको इमाम तबरानी भी लाए हैं मौजूमुल औसत के अंदर, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 359 हदीस नंबर 3400 पे। और इमाम तबरानी ने इसको अपनी दूसरी हदीस की किताब मौजमुस सगीर में भी लाया, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 124 हदीस नंबर 342 के तहत। इसको इमाम अबू याला ने भी नकल किया अपनी मुस्नदुल याला के अंदर, जिल्द 6 सफ़ा 417 हदीस नंबर 3783। इमाम बहकी ने भी इस हदीस को लिखा अपनी किताब अल अस्मा व सिफ़ात, जिल्द 2 सफ़ा 154 हदीस नंबर 721। और इमाम बहकी ने भी इस हदीस के बारे में कहा सहीहुन, ये हदीस सही है। इमाम इब्न
ابی عاصم نے اس کو سنہ میں لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 262 حدیث نمبر 590، اور امام ابن ابی عاصم کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، یہ امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام بزار نے کشف الاستار حدیث نمبر 3548 پر اس حدیث کو لایا۔ اس کو امام بغوی نے بھی لکھا اپنی کتاب شرح السنہ جلد نمبر 7 صفحہ 507 حدیث نمبر 4231 کے تحت۔ اس کو امام حسمی بھی لائے ہیں مجمع الزوائد میں جلد نمبر 10 صفحہ 545 حدیث نمبر 18707 کے اوپر۔ یہ ہے المصنف میرے ہاتھ میں امام ابن ابی شیبہ کی۔ امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے، صاحب سیاہ ستہ، ان میں سے 3 جلیل و قدر اماموں کے یہ استاد رہے ہیں حضرت امام ابن ابی شیبہ۔ 12 جلدوں میں اور کئی مختلف جلدوں میں، ان کی 17 جلدوں میں بھی آئی ہے ابن ابی شیبہ تخارج کے ساتھ۔ یہ جو نسخہ میں دکھا رہا ہوں میرے پاس 17 والا بھی ہے، لیکن یہ 12 والی کتاب کا نسخہ دکھا رہا ہوں، 12 جلدوں والی کا، المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 37923۔ اور پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں آئی وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی بھی لائے ہیں، یہ دیکھیں طبرانی معجم الکبیر۔ میں جتنے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں سب میرے پاس الحمدللہ اوریجنل موجود ہے۔ یہ ہے طبرانی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 19 صفحہ 11 حدیث نمبر 12، اور بھی حوالے میں آگے دیتا ہوں۔ یہ کتابوں کے میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو نسخے، اس میں کیا ہے، حضرت قتادہ ایک صحابی ہے، جلیل و قدر صحابی ہے، غزوہ بدر میں ان کی آنکھ پر ایک تیر آ کے لگتا ہے، اور جب تیر لگا تو آنکھ ان کی نکل آئی باہر حلقے میں سے۔ انہوں نے اس آنکھ کو پھینکا نہیں، اس آنکھ کو زمین پر دبا نہیں دیا، ضائع نہیں کیا۔ ان کا عقیدہ دیکھیے حضرت قتادہ صحابی رسول کا، اس آنکھ کو لیتے اپنے ہتھیلی میں لیا، نس سے لٹک رہی تھی وہ آنکھ، اس کو توڑا، ہاتھ میں لے لیا، اور ہاتھ میں لے کر وہ آنکھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً آپ کے بقول آپ کے عقیدے کے مطابق شرک کا فتویٰ لگا دینا تھا، کہنا تھا غیر اللہ سے مانگنے آئے ہو، مانگنا بھی ہے تو اللہ کو پکارو، مجھے پکار رہے ہو، مجھ سے مدد طلب کر رہے ہو، اور اس کام کی مدد مجھ سے مانگ رہے ہو جو میری فیلڈ نہیں ہے۔ میں تو نبی بن کر آیا ہوں، ڈاکٹر بن کے نہیں آیا ہوں، میں طبیب نہیں ہوں کہ تمہارا آپریشن کر دوں اور اس آنکھ کو درست کر دوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اور صحابی کا یہ کہنا حضور آنکھ درست کر دیجئے، صحابہ بھی جانتے تھے کہ نبی کو اللہ نے اختیار بخشا ہے، حضور چاہے تو مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک میں اس آنکھ کے گولے کو لیا اور اس کو اپنی جگہ لگایا، پھر راوی کہتے اپنا لعاب دہن نکالا۔ راوی خود حضرت قتادہ ابن نعمان ہے، ان کا پورا نام ہے قتادہ ابن نعمان۔ حضرت قتادہ ابن نعمان کہتے حضور نے وہ آنکھ کو میرے آنکھ کے گولوں میں ہلکے میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ پر امامہ باندھ دیا، اور فرمایا کہ اس کو اگلی نماز میں جب تو نماز پڑھنے آئے، غالباً ظہر کا وقت تھا، وہ جب آنکھ درست کی کہا عصر کے وقت جب تو آئے تو یہ آنکھ مجھے کھول کے دکھانا۔ حضرت قتادہ آئے اور جب آنکھ کو کھولا تو پوچھا رسول اللہ نے قتادہ آپ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ آنکھ زیادہ روشن اور زیادہ دور تک دیکھ رہی ہے جس کو آپ نے درست کیا ہے۔ مولوی صاحب لگائیے شرک کا فتویٰ ان محدثین پہ، ان کو نہیں دکھ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو؟ یہ امام ابن ابی شیبہ کو نہیں دکھ رہا تھا، امام طبرانی کو نہیں سوجا، یہ اس کو امام ابن اسحاق بھی لائے ہیں اپنی سیرت کی کتاب سیرت النبوہ صفحہ نمبر 329۔ سیرت کی پہلی کتاب ہے ابن اسحاق نے جو لکھی ہے، جلیل القدر طبع تابعی ہے۔ ابن سعد نے بھی اس کو اپنی طبقات کے اندر نقل کیا ہے، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 370 پر۔ اس کو امام ابو یعلا بھی لائے اپنی المسند میں جلد نمبر 3 صفحہ 120 حدیث نمبر 1549۔ امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا دلائل النبوہ حدیث نمبر 417۔ ابن عساکر نے بھی اس کو تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 150 صفحہ نمبر 279 پر لایا۔ امام ابن حبان نے اس کو اپنی ثقات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 344 پر لایا۔ امام حاکم بھی اس کو المستدرک میں لایا جلد نمبر 3 صفحہ 334 حدیث نمبر 5281۔ امام بہقی نے بھی لایا دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ 48 حدیث نمبر 1012 پہ۔ حضرت امام ابو عوانہ انہوں نے اپنی المسند میں جلد 4 صفحہ 348 حدیث نمبر 2929 پر لایا۔ اس کو علامہ ذہبی نے بھی سیار الاعلام النبالہ جلد نمبر 2 صفحہ 133 پر لایا۔ امام اسقلانی نے بھی اس کو لکھا ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 5
صفحہ نمبر 231 رجال نمبر 6505 پر۔ اس کو امام ابن الاسیر الجزری نے بھی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ 414 رجال نمبر 4271 پر لایا، اور حافظ ابن کثیر نے بھی، جن کو غیر مقلدین خوب مانتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 86 پہ لایا۔ امام حیثمی نے بھی اس کو مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ 525 حدیث نمبر 14098 پہ لایا۔ اور ایک حدیث آپ دیکھ لیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث تو وہابیت کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 17 ہے، معجم الکبیر جلد 17 صفحہ نمبر 86 حدیث نمبر 290۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان عتبہ بن غزوان ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعاد اللہ احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کوئی شے، کوئی چیز گم ہو جائے تم سے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہو، کسی کی مدد کی ضرورت ہو، پھر آگے فرماتے وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی تمہارا مونس و مددگار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ تم جنگل میں ہو، کسی ویرانے میں ہو، یا ایسی جگہ تم پھنس جاؤ کہ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں، تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی، یا تمہیں کسی شدید قسم کی مدد کی ضرورت ہے اور تمہارا وہاں کوئی مددگار نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس شخص کو جب کوئی مددگار ہے ہی نہیں، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں؟ اب آئیے ذرا آگے الفاظ سنیں، رسول اللہ کے الفاظ ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، کسی بریلی کے مولانا کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو وہابی جی کے دھرم کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آقا فرماتے فلیقول، تو شخص کو چاہیے کہ وہ یوں آواز لگائے، یوں ندا کرے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ، کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں تو رسول اللہ کہہ رہے اللہ کے ایسے بندے ہیں، ان کو پکارو جب تم کہیں پھنس جاؤ، ضرورت محسوس ہو، مدد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی تمہارا مونس و غمخوار نہیں، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، تو کہو یا عباد اللہ اغیثونی۔ یہی لفظ غوث اسی سے بنا ہے، غوث کے بھی معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، اغیثونی اغیثونی، یہ غوث سے ہی بنا ہے یہ لفظ، مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ، اور حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ایسے کچھ بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، حالانکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، دکھتے نہیں ہیں۔ تو اولیاء کی مدد آتی ہے لیکن اولیاء نظر، وہابی بولتا ہم مر گئے تو کہاں سے مدد کریں گے، ہم کہتے ہیں مدد آئیں گی، وہ تجھے دکھیں گے نہیں، وہ دکھتے انہیں کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ پھر روایت ہے آگے، اس کے راوی حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تجربہ شدہ ہے، اس کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں یہ عمل بھی جو ہے تجربہ شدہ ہے، اس پر جو ہے تجربہ کیا گیا اور اس کو ویسا ہی پایا گیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا، حدیث نمبر 290 جلد 17 میں، اس کو امام مناوی نے بھی نقل کیا ہے فیض القدیر جلد 1 صفحہ 307 کے تحت۔ اس کو حضرت امام محمد بن محمد الجزری انہوں نے اپنی کتاب الحسن الحسین صفحہ نمبر 209 پہ لکھا، اور امام محمد ابن جزری کی جو کتاب الحسن الحسین ہے اس کے اندر وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس میں نے کوئی بھی حدیث ضعیف نقل نہیں کی ہے، اس کتاب میں انہوں نے حدیث لائی، گویا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو کنز العمال میں بھی لایا گیا جلد نمبر 6 صفحہ 706 حدیث نمبر 17498۔ امام حیثمی نے بھی اس کو اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 138 حدیث نمبر 17103 پہ لکھا، اور امام حیثمی کہتے ہیں رجالہ الثقات، اس کے رجال ثقہ ہے، سچے ہیں۔ اس کو علامہ شوکانی نے بھی لکھا تھا، جو غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں، شوکانی صاحب نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 202 پہ لکھا، اور شوکانی صاحب اس حدیث کو لکھ کر وہاں لکھتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ حدیث مجرب ہے، اس پر عمل جو ہے مطلب لوگوں کا عمل ہے، اور لوگوں نے اس کو جب عمل کیا تو ویسا ہی پایا، اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوری ایک تفصیلات ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور اس کو مولوی وحد الزماں صاحب نے بھی اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 27 پر لکھا۔